بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں بہت اہم معاملہ ہے، ایک عجیب دعویٰ سامنے آیا ہے سائفر کے حوالے سے۔ سائفر عمران خان صاحب نے پہلی بار کب دیکھا، اس حوالے سے بہت عجیب دعویٰ سامنے آیا ہے، اس دعوے کی بات کریں گے۔ اس دعوے پر فوری طور پر ایک رد عمل بھی آیا، اس رد عمل کی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ARY سے ایک اینکر کی چھٹی ہوئی ہے یا وہ چلے گئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ چھٹی ہوئی ہے، کب، کیوں، کیسے، کیا ہوا ہے، اور ایک چینل سے ایک اینکر کا چلے جانا یا اس کی چھٹی ہو جانا، یہ اتنی بڑی خبر کیوں ہے، اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور عمران خان صاحب کی ایک یا ایک سے زائد ویڈیوز، یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ یہ پرسنل ویڈیوز ہیں، یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے۔ کیا ہے اس معاملے میں، اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات سائفر کی۔ محمد مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں ہم نیوز پر دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر پہلی بار دکھایا گیا تو یہ سائفر دکھایا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے۔ محمد مالک صاحب کے مطابق یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو دکھایا، اور انہوں نے کہا کہ 11 مارچ کو دکھایا گیا۔ 7 مارچ کو یہ سائفر جو ہے وہاں لکھا گیا، 11 مارچ کو جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو دکھایا، اور یہ پہلی بار عمران خان صاحب کو آرمی چیف صاحب نے دکھایا، مالک صاحب یہ بتا رہے ہیں۔ اور آرمی چیف صاحب نے سائفر دکھایا، یہ PAF کامرا میں ایک تقریب تھی JF-17 تھنڈر کے حوالے سے، اس موقع پر دکھایا گیا۔ مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ امریکہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ آپ کی شکایت کر چکا ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے، اور کہا ہے کہ آپ بہت ہارڈ لائن لیتے ہیں، اور ہماری امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے دفاعی تعلقات ہیں، عسکری تعلقات ہیں، اور ہمارے تجارتی تعلقات بھی ہیں، تو یہ تمام چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ مالک صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ پڑھا اور پڑھ کے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آپ فکر مت کریں۔ یہ دعویٰ مالک صاحب نے کیا۔ سامنے اسد عمر صاحب بیٹھے ہوتے، انہوں نے اس پر کیا جواب دیا، اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میرا ایک سوال، اور وہ سوال جو ہے وہ محمد مالک صاحب سے ہے۔ مالک صاحب جو ہیں وہ میرے باس بھی رہ چکے ہیں دنیا نیوز میں، یہ وہاں پر ڈائریکٹر نیوز تھے، لیکن بہرحال بطور صحافی ایک شاگرد ہوتے اور صحافت ان سے سیکھی ہے، تو میرا ان سے سوال ہے، بڑے بھی ہیں مجھ سے، کہ ایک آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سائفر ہے، اور یہ سائفر آرمی چیف نے وزیر اعظم کو دکھایا، ملک کے وزیر اعظم کو، تو آپ کو تو سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے مالک صاحب کہ یہ سائفر جو وہاں سے سفیر نے لکھا، یہاں بھیجا دفتر خارجہ، اور یہاں سیکرٹری خارجہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، وزیر خارجہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہاں سے عمران خان صاحب کے پاس آنا چاہیے تھا، یا آرمی چیف صاحب کے پاس کیا کر رہا تھا، آپ نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ یعنی آپ یہ خبر دے رہے ہیں اور اس خبر کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں، اور جب آپ کو سامنے بیٹھے ہوئے اسد عمر صاحب جواب دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں اپنی خبر پر قائم ہوں، تو پھر آپ کو تو اس معاملے میں یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ یہ سائفر جنرل باجوہ صاحب کے پاس کیا کر رہا تھا، ان کے پاس کیوں تھا۔ پھر مالک صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے پہلے بھی شکایت کی ہے، یا خان صاحب کے بارے میں ناراضی کا اظہار کیا ہے 2 سے 3 مرتبہ۔ تو مالک صاحب کو یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ امریکہ جو دنیا بھر کی جمہوریتوں کا ماما بنتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم عراق میں، مختلف ممالک میں جہاں عوام کے حقوق ان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، وہاں ہم جمہوریت کی لڑائی لڑتے ہیں، تو پھر یہاں امریکہ جمہوریت کے لیے آگے بڑھے اور پاکستان میں جو جمہوری حکومت ہے اس سے بات کرے۔ وہ آرمی چیف صاحب جو ہیں ان سے شکایتیں کیوں کر رہا ہے ایک منتخب وزیر اعظم کی؟ مالک صاحب کو یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے تھا۔ ہاں، یہ جو سوال ہے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے تعلقات ہارڈ لائن کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس میں کسی حد تک ویٹیج ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی حکومت کے کرنے کا کام ہے، تو یہ مالک صاحب کو یہ سوالات اٹھانے چاہیے تھے۔ اب مالک صاحب نے جب خبر دے دی تو سامنے اسد عمر صاحب بیٹھے ہوتے۔ اسد عمر صاحب نے ایک تو پہلے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 مارچ کو یہ میں نے، پرویز خٹک نے ہم لوگوں کو یہ پڑھنے کا موقع، یعنی ہمارے سامنے پڑھا گیا، ہمیں پتہ چلے، اس کے کانٹینٹس پتہ چلے،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 11 کو یہ ڈسکس ہوا تھا وہاں پر جنرل باجوہ صاحب کی موجودگی میں، جیسا آپ بتا رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب ٹی وی پر بتا چکے ہیں کہ ان تک یہ پہنچا جب تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا۔ تو جو خبر مالک صاحب دے رہے ہیں اس کی ایک سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے سورسز جو ہیں وہ تردید کر رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس وقت، کم از کم اس وقت، یہ تردید اہم نہیں ہے۔ میرے نزدیک بہت اہم ہے کہ مالک صاحب جیسے سینئر صحافی کو، اور ان کے پاس زیادہ اپرچونٹی ہے، اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہونے کے ناطے اور اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں انجام دینے کے ناطے ان کے پاس یہ زیادہ اپرچونٹی ہے کہ یہ سوال اٹھا سکیں، لیکن نہیں اٹھائے۔ میرا خیال ہے ہر حال میں اٹھانا چاہیے تھا۔ تو ایک یہ خبر دونوں نے وہیں پر اپنی جگہ پر رکھ دی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا میں اپنی خبر پر قائم ہوں، لیکن جو بنیادی سوالات ہیں میرا خیال ہے یہ کیے نہیں گئے۔ اس کے بعد اے آر وائی سے اینکر کی چھٹی کا معاملہ، ہمارے دوست چھوٹے بھائی اور بہت عرصے سے میرے دوست ہیں عادل عباسی، 92 نیوز میں ہم نے ساتھ کام کیا ہے۔ یہ جب سما کا حصہ بنے تھے میں اس وقت جیو میں تھا، اور عادل میری شادی میں بھی شریک ہوتے۔ عادل جو ہیں انہوں نے بعض اطلاعات یہ ہیں کہ اے آر وائی چھوڑ دیا ہے۔ اے آر وائی کے اپنے سورسز اور بہت اے آر وائی میں سینئر لوگ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عادل عباسی صاحب سے معذرت کر لی گئی ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں۔ اب یہ بڑا حیران کن اس لیے ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں بظاہر، اور یہ میری رائے ہے، بہت سارے لوگوں کی رائے ہے جو سوشل میڈیا پہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کہ اے آر وائی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کو اے آر وائی نے الوداع کہا تھا، تو تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ اور ان خراب تعلقات میں عادل عباسی صاحب، جنہوں نے یہ آن ایئر بتایا تھا کہ ان کی جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی ہے، اور جب وہ سفر مقدس پر تھے تو جنرل باجوہ صاحب بھی وہاں پر تھے، اور عادل عباسی جو ہیں ان کے تعلقات یہ نظر آتا ہے کہ شاید بہتر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے اور جو عسکری حکام ہیں ان سے۔ تو پھر ایسے موقع پر عادل عباسی کو الوداع کہنا اے آر وائی کے لیے بہت آسان تو نہیں لگتا، لیکن پھر کچھ ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں الوداع کیا گیا ہے۔ میں نے یہ کیا کہ میں نے عادل کو ان کے فون پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ایک سے زائد بار، اور جو ایک سے دو اور ذریعے ہو سکتے تھے ان کے ذریعے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور بتایا کہ میں چونکہ سٹوری کرنا چاہتا ہوں اس لیے آپ کا ریئیکشن بھی چاہیے کہ میں اس پر جو میرے پاس انفارمیشن اے آر وائی سے آ رہی ہے وہ دوں گا، مگر میں یہ انفارمیشن آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ یہ کب ہوا؟ یہ گزشتہ روز ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اے آر وائی کی مینجمنٹ میں جو سینئر، ایک بہت سینئر صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اے آر وائی کے مالکان کو، ٹاپ موسٹ مینجمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ عادل جو ہیں وہ اپنے بعض کولیگز کو ناراض کر رہے تھے۔ کیسے ہوا ہے؟ یہ اتنے بڑے لیول پر اگر ہو، یعنی آپ کا پرائم ٹائم اینکر جو ہے اس کو الوداع کہنے کا معاملہ ہو، تو پھر چینل کے اونر یا جو چینل کی چلانے والوں میں سب سے اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ خود رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ایسا نہیں کیا گیا، بہت خوشگوار انداز میں یہ ختم نہیں ہوا، یہ کسی کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ اے آر وائی کے سورسز نے مجھے بتایا۔ مزید اس میں عادل کا جو سٹانس ہے وہ میرے پاس ہے نہیں، کوشش کے باوجود بھی ملا نہیں تھا۔ اس کے بعد حامد میر صاحب جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ اپنے پروگرام میں بیٹھ کر ہنس چکے ہیں کہ ویڈیو رانا صاحب آپ نے دیکھی ہے؟ رانا صاحب کہتے ہیں جی میرے پاس ہے نہیں، مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس پہ بہت زور سے ہنسے، اور عمران خان کی پرسنل ویڈیو۔ پھر وہ شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں آئے اور حامد میر صاحب نے پھر کہا کہ عمران خان کی پرسنل ویڈیو، یہ آڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں لیکن عمران خان کی پرسنل ویڈیو ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایسی ویڈیو ہے کہ اگر لوگ دیکھ لیں گے تو استغفار پڑھیں گے، لوگ سوچیں گے کہ یہ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار وغیرہ، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ عمران خان کی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیو آنے والی ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پہلے بھی شور مچا تھا، اب بھی مچا ہے، اور یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو آنے والی ہے۔ حامد میر صاحب نے اس موقع پر ایک اور بات کی کہ ہمارا پروگرام بھی عمران خان صاحب نے بند کروایا۔ عمران خان صاحب اب بار بار لفافے کہتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے لیے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایجنسیز کے لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں، تو آپ ہمیں دھمکی کیسے دے سکتے ہیں، آپ ہمیں نامعلوم نمبروں سے فون کیسے کر سکتے ہیں؟ جب یہی بات ہم کرتے تھے تو عمران خان صاحب ہمارا پروگرام بند کرواتے تھے۔ تو حامد میر صاحب آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب میں تو یہ تھا ہی نہیں دم خم،
یہ تب پڑ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کا پروگرام بند کرواتے، یہ آپ کہہ چکے ہیں، تو یہ کسی اور نے بند کروایا۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ویسی ہی لائن ہے جیسی آج کل پی ایم ایل این نے لی ہوئی ہے۔ پہلے تمام الزامات جنرل باجوہ صاحب پہ تھے، پھر ثاقب نثار صاحب پر لگا دیے گئے، پی ایم ایل این نے لائن بدل لی تھی، تو یہ تو بالکل ویسی ہی لائن ہے۔ دوسرا، انتہائی احترام کے ساتھ، یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسی ویڈیو ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور لوگوں کی بھی ویڈیوز ہیں، تو جب آپ عمران خان صاحب کا نام لے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کی بھی ویڈیوز ہیں، تو ان کا بھی نام لیجئے۔ ایک دوسرا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسی ویڈیوز نہیں آنی چاہیے اور ابھی تک آ بھی نہیں رہی ہیں، تو پھر آپ ایسی ویڈیوز کو ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیجئے جو آپ کے دعوے کے مطابق آپ نے دیکھی ہے یا رانا ثناء اللہ نے دیکھی ہے، اور کسی نے تو دیکھی بھی نہیں ہے اگر ہیں تو۔ اور دوسرا، ان چیزوں کو ڈسکس کون کرتا ہے؟ ان چیزوں کو ڈسکس مت کیجئے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ آئیں، یہ چاہتے ہیں آپ، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کو چاہیے وہ کہیں گے یہ ویڈیوز نہ آئیں، تو عمران خان صاحب کیوں کہیں؟ اگر آپ کو کہنا ہے تو یہ بات آپ کہہ دیں، عمران خان کیوں کہیں؟ آپ کو اعتراض ہے کہ عمران خان لفافے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے تو ٹی وی پر باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ نون لیگ لوگوں کو واٹس ایپ پر ہدایات دیتی ہے، اور آپ کے سینئر ساتھی بہت جیو میں سینئر ہیں، سلیم خان صافی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ لفافے دینے کا آغاز ہی نون لیگ نے کیا تھا۔ تو اگر عمران خان کو لفافوں کی بات عدالت میں جا کر کرنی چاہیے تو پھر اس سے پہلے تو آپ لوگوں کو کرنی چاہیے، عدالت میں جا کر یہ تمام بات اور آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثابت کرنی چاہیے۔ دوسرا، یہ جو ہے نا کہ ویڈیو ہے، دیکھی ہے اور اس پر ہنسنا، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہنسنا، 2-3 اور لوگوں نے بھی دیکھی ہے اور اس پر ہنسنا، یہ بالکل ایسا ہی طرز عمل ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ گلی میں کسی کے ساتھ برا ہو جاتا ہے اور اس کی ویڈیو بن جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ویڈیو کچھ لوگ وائرل کر دیتے ہیں، تو اس وائرل ہونے والی ویڈیو کو کوئی صاحب دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ اپنے فون میں لے کر نکلتے ہیں باہر اور کہتے ہیں یار تجھے پتہ ہے فلانی کے ساتھ یا فلانی کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا، پھر وہ پہلے بتاتے ہیں کہ یہ ہوا، پھر کہتے ہیں یار بڑا برا ہوا، دیکھ یار کتنا برا ہوا، اور پھر دکھاتے ہیں، اور اگر یہ درست ہو تو بھی دکھاتے ہیں اور درست نہ ہو تو بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ درست ہے اور دکھاتے ہیں۔ تو اگر اتنی بری چیز ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ دیں کہ نہیں آنی چاہیے، تو پھر آپ ڈسکس ہی نہ کریں اس چیز کو، یہ سب سے بہتر رہے گا۔ یہ اس ناچیز کی ایک شاگرد کی رائے ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔